السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو میرالز ہانٹنگ ڈائریز. نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. نیلم کے ساتھ راشدہ موجود تھی. راشدہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں. راشدہ نے صاف جھوٹ بولا. امی سے پوچھ کر بتا دوں گی. آؤ راشدہ باہر آ جاؤ. صابرہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی. اچھا امی. آئی. راشدہ نے اٹھتے ہوئے کہا. اچھا بھابھی. خدا حافظ. خدا حافظ. نیلم نے مسکرا کر کہا. اکبر کمرے میں آیا اور اس نے نیلم کو آواز دی. نیلم. اس کی آواز سن کر نیلم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی. جی. اس کے سر اٹھانے پر اس کے چہرے کا خاصا حصہ اسے نظر آیا تھا. وہ نیلم ہی تھی. یہاں تک خیریت تھی. پھر اکبر نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا. وہ کالا بلا کہیں نہیں تھا. اکبر نے احتیاطاً کمرے کے وہ کونے بچالے بھی دیکھ ڈالے جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا. وہ کہیں نہیں تھا. کمرے میں اس کی آواز بھی سنائی نہ دی. اب اکبر کو کچھ اطمینان ہوا. ہوائیاں اڑتے چہرے پر تھوڑی سی خوشی لہرائی. پھر اکبر کو خیال آیا کہ اس نے ابھی تک نیلم کو منہ دکھائی نہیں دی. اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ جگمگاتی انگوٹھی نکالی اور بولا. نیلم یہ تمہاری منہ دکھائی ہے. اسے قبول کر لو. نیلم نے جگمگاتی انگوٹھی پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. ابھی اکبر نے وہ جگمگاتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی ہی تھی کہ ایک چھپکلی اکبر کے ہاتھ پر گری. اکبر نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا اور نیلم چیخ مار کر کھڑی ہو گئی. اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر دور جا گری. اکبر بھی فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بیڈ پر پڑی تھی. نیلم خوف سے لرزتی ہوئی اکبر کے پیچھے آ گئی. اکبر اسے مارو. وہ گھبرا کر چیخی. کس چیز سے ماروں؟ میرا سینڈل لے لو. اسے بیڈ پر مارا تو چادر خراب ہو جائے گی. اکبر نے سینڈل اٹھاتے ہوئے کہا. ہو جانے دو. اسے فوراً مار دو. دیکھو یہ کہیں بھاگ نہ جائے. نیلم نے خوفزدہ لہجے میں کہا. ابھی اکبر نے چھپکلی مارنے کو سینڈل اوپر اٹھایا ہی تھا اور اسے پھینک کر مارنے والا تھا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. اکبر یہ کیا ہے؟ وہ چھپکلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. اکبر نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بغیر مارے ہی زخمی ہو گئی تھی. اس کے ارد گرد سیاہی مائل سیال پھیل گیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھپکلی گھل گئی اور چادر پر ایک بڑا سا دھبا رہ گیا. نیلم سے یہ سب دیکھا نہ گیا. وہ خوفزدہ ہو کر اپنے ہوش گوا بیٹھی اور بے ہوش ہو کر قالین پر گر گئی. اکبر کے لیے یہ لمحہ بڑا اذیت ناک تھا. ایک طرف اس نے چھپکلی کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا تھا. اس منظر کی خوفناکی ابھی تک اس کے جسم سے نکلی نہ تھی کہ نیلم بے ہوش ہو گئی. وہ چکرا کر رہ گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا. اکبر قالین پر بیٹھ گیا. اس نے نیلم کو ہلایا چلایا مگر اسے ہوش نہ آیا. نیلم نیلم آنکھیں کھولو. اس نے کئی مرتبہ کہا مگر نیلم نے آنکھیں نہ کھولی. اس پر گہری بے ہوشی طاری تھی. اکبر کی بھی عجیب حالت تھی. کبھی وہ سفید چادر پر پڑے سیاہی مائل دھبے کو دیکھتا اور کبھی نیلم کے چاند چہرے کو. اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اب وہاں صرف خوف رہ گیا تھا. لرزتے ہاتھ رہ گئے تھے اور شکستہ اعصاب رہ گئے تھے. ایک عذاب تھا جو اکبر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا. کوئی مکڑی کا جالا تھا جس میں اکبر کے حواسوں کو جکڑا جا رہا تھا. وہ کون تھا؟ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے ایک بند دروازہ کھٹکھٹایا. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کمرے میں کون سو رہا ہے لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ کوئی سو ضرور رہا ہے. فوراً ہی دروازہ کھل گیا. دروازے پر واجدہ نمودار ہوئی. ان کے پیچھے صابرہ بھی تھیں. اکبر کو دروازے پر دیکھا تو دونوں کے دل دھک سے رہ گئے. انہوں نے قیاس کر لیا تھا کہ پھر کچھ ہوا ہے. کیا ہوا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا. وہ نیلم بے ہوش ہو گئی ہے. اکبر نے بڑی آزردگی سے کہا. لیکن کیسے؟ کیا ہوا اسے؟ واجدہ نے پوچھا. چھت سے ایک چھپکلی میرے ہاتھ پر گری تھی.
جانے وہ کیسی چھپکلی تھی، میرے ہاتھ سے اچھل کر بیڈ پر گئی اور ابھی میں اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پانی بن کر بہہ گئی۔ وہ چند لمحوں میں گھل گئی، چادر پر ایک سیاہی مائل دھبا رہ گیا۔ نیلم اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اکبر نے جلدی جلدی ساری رودات سنائی۔ ہائے میرے اللہ! واجدہ نے اپنا دل تھام لیا۔ ارے فیاض کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا، جاؤ ذرا اپنے باپ کو بلاؤ۔ پھر تھوڑی دیر میں یہاں سے وہاں تک سب اٹھ گئے۔ نیلم کے والد بھی اٹھ گئے تھے۔ فرقان ماموں کو بھی بلا لیا گیا۔ کچھ خواتین بھی اٹھ گئی تھیں۔ نیلم تو ہوش میں آ گئی۔ پھر وہ چھپکلی موضوع بحث بن گئی۔ چھپکلی کا معمہ حل ہی نہیں ہو سکا۔ کہاں سے آئی تھی؟ کس طرح اس کے ہاتھ پر گری؟ پھر چند لمحوں میں کیوں کر سیال مادے میں تبدیل ہو گئی۔ سب سوچتے رہے، اپنی اپنی کہتے رہے۔ وہ باتیں بھی نیلم کے سامنے آئی جو اب تک اس سے چھپی ہوئی تھی۔ ٹرین سے اب تک کے واقعات جب نیلم کے سامنے آئے تو وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہوئے بولی، امی مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میرے ساتھ رہیں۔ اذان کب کی ہو چکی تھی، ہر سو روشنی پھیلنے والی تھی۔ واجدہ کے کچھ کہنے سے پہلے صابرہ نے کہا، نہیں بیٹی، تم پریشان نہ ہو، میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ یہ اکبر کہاں ہے؟ واجدہ کو اپنے داماد کی فکر ہوئی۔ وہ ماموں فرقان کے کمرے میں سو رہے ہیں۔ اب نیلم کو بھی سخت نیند آ رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صابرہ اور واجدہ کو بھی پریشان ہوتے ہوئے پوری رات ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کمرے میں نیلم کے ساتھ لیٹ گئیں۔ نیلم قالین پر لیٹی تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ لیا تھا، جبکہ صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور واجدہ نیلم کے برابر ہی سو گئی تھی۔ دروازہ بند نہ تھا، تب وہ کالا بلا کھلے دروازے سے دبے پاؤں اندر آیا اور نیلم کے کمبل میں گھس گیا۔ نیلم بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ خوفناک کالا بلا ان کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرقان ماموں نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر سیر کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے مفلر اچھی طرح لپیٹا، کوٹ پہنا، پھر بھی سردی محسوس ہوئی تو ایک ہلکا سا کمبل اوڑھ لیا اور مکان سے باہر نکل گئے۔ باہر کوہر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے منہ سے بھاپ اڑاتے تیز تیز سڑک پر چلنے لگے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، اکا دکا گاڑی کبھی گزر جاتی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی اور یہ بھاری قدم فرقان ماموں سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ فرقان ماموں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فل بوٹ پہنے ان کے پیچھے چلا آ رہا ہو۔ صبح کے سناٹے میں قدموں کی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ فرقان ماموں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ گہری دھند میں انہیں بس ایک ہیولا سا نظر آیا۔ شاید وہ کسی گہرے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اب وہ ان کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، پھر یہ فاصلہ بھی مٹ گیا اور وہ ان کے برابر آ گیا۔ فرقان ماموں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، لیکن وہ نظر نہ آ سکا کیونکہ اس نے کمبل اس طرح اوڑھا ہوا تھا کہ چہرے پر چھوٹا سا گھونگھٹ بن گیا تھا۔ وہ 10-15 قدم خاموشی سے ان کے ساتھ چلا۔ 2-3 بار اس نے مڑ کر فرقان ماموں کو دیکھا، جیسے وہ ان کی صورت پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک بولا، آپ فیاض حسین کے گھر سے نکلے ہیں؟ میں فیاض کے گھر سے نہیں، بلکہ ان کے برابر والے مکان سے نکلا ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اس شخص نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ بارات میں آئے ہوئے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ آپ لڑکے کے کون ہیں؟ میں لڑکے کا رشتے میں دادا لگتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہتا ماموں ہے۔ اور وہ کیا، مجھے تو سب ہی ماموں کہتے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو ماموں کہہ لیں، ویسے میں اکبر کے باپ بابر کا سگا ماموں ہوں۔ فرقان ماموں نے ہنستے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں نے تو اپنا تعارف کروا دیا، اب آپ فرمائیں، آپ کون ہیں؟ میں فیاض کا پڑوسی ہوں، جس مکان میں بارات ٹھہری ہے۔ آپ کو گھر سے نکلتے دیکھ کر میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کو شاید میری طرح صبح سیر کرنے کی عادت ہے۔ جی ہاں، نماز پڑھ کر میں 1-2 میل پیدل چلنے کا عادی ہوں۔ فرقان ماموں نے سادگی سے کہا، آپ کراچی سے آئے ہیں؟ جی ہاں۔ اس نے اپنا کمبل اب تھوڑا سر کے پیچھے کر لیا تھا۔ وہ گول چہرے کا ایک صحت مند شخص تھا، چہرے پر بھاری مونچھیں تھی،
ان مونچھوں نے اس کے چہرے کو باروب بنا دیا تھا۔ وہ فرقان ماموں سے ایسے ہی ادھر ادھر کے سوالات کیے جا رہا تھا۔ فرقان ماموں سمجھ رہے تھے کہ وہ ان سے ضرور کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید اس سے بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کے بے ضرر سے سوالات کرتا رہا، پھر بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی فرمائیں، آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ نیلم فیاض حسین کی اکلوتی اولاد ہے۔ جی معلوم ہے، فرقان ماموں نے فوراً جواب دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دلدار بٹ نے فرقان ماموں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جو بات کہی تھی وہ واقعی ان کی معلومات میں اضافہ ثابت ہوئی۔ فرقان ماموں وہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، وہ شخص جس کا نام دلدار بٹ تھا ان کی معلومات میں اضافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ فرقان ماموں کافی آگے نکل آئے تھے۔ اب دھند چھٹ گئی تھی اور زرد زرد سی مریل دھوپ نکل آئی تھی۔ فرقان ماموں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ جب وہ واپس گھر میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ جاگ گئے تھے اور کچھ لوگ ابھی پڑے سوتے تھے۔ اکبر بھی بے خبر سو رہا تھا۔ فرقان ماموں ایک خالی بستر دیکھ کر اس میں گھس گئے۔ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، جسم میں ہلکی سی کپ کپی تاری تھی۔ انہوں نے اچھی طرح اپنے گرد لحاف لپیٹ لیا اور اس شخص کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ اس شخص نے ایسا کیا کہا تھا اور نیلم اور اکبر کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ دیکھنے کے لیے اس کہانی کی اگلی قسط کا انتظار کریں۔